अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चलते रहे हैं, बड़े खूनी प्रोटेस्ट इस दफ़ा हुए हैं और इस वक्त गो के उनका सिलसिला थोड़ा सा बैठ गया, लेकिन किसी भी वक्त वो दोबारा से इग्नाइट हो सकते हैं और 100 से ज़्यादा हलाकतें इन प्रोटेस्ट में जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। और मैं पूरा देखती रही हूँ इतने दिन से कि भाई यूट्यूब पे कि मुझे कोई एनालिस्ट मिल जाए, कोई फुल कॉन्टेक्स्ट, कोई उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कोई बिग पिक्चर में बता दे कि भाई असल में हो क्या रहा है। लेकिन एज़ यूजुअल जो है वो सिर्फ ऑन द स्पॉट जो वाक़या होता है उसी के ऊपर एनालिस्ट फोकस करते हैं और बिग पिक्चर को रिसर्च करने की कोशिश नहीं करते। एंड मी बीइंग स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड इनकरेजिंग दिस थिंग कि भाई फुल बैकग्राउंड को समझो, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लेकर आओ चीज़ को, तो वो फिर मुझे खुद ही करना पड़ा और मैं आज आपके पास ये लेके आ रही हूँ इसका पूरा ओवरव्यू कि ये क्या चक्कर है। ये एमनेस्टी की न्यूज़ सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि 9 जुलाई के दिन वो ये शुरू हुए थे। सबसे पहले ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स बैठ गए थे और उन्होंने प्लेकार्ड्स वगैरह उठाकर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कोटा एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले भी यानी कोटा के ऊपर जो है इस मुल्क में प्रोटेस्ट हो चुके 2018 में हुए थे और उस वक्त इतने शदीद प्रोटेस्ट हुए थे कि जिसकी वजह से 30% कोटा जो वॉर वेटरन्स और उनकी बच्चों के लिए मुकर्रर किया हुआ है कि गवर्नमेंट जितनी भी सरकारी जॉब्स हैं हर रैंक के ऊपर और हर डिपार्टमेंट में, वहाँ पे 30% लोग जो है ना वो उन बच्चों को मिलेंगे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो वॉर वेटरन थे। और के लिए तो ये एक जंग आज़ादी थी, हमारे लिए तो एक ट्रैजिक चीज़ थी कि भाई हमारे मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके लिए ये एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, एक सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। और उसमें शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो उनके बहुत बड़े फादर ऑफ नेशन बन कर के उभरे थे और डेफिनेटली उनकी कदर उनके लिए उनके दिलों में बहुत है। और उन वॉर वेटरन्स की भी, जिनको हम मुक्ति बाहिनी कहते हैं या और फोर्सेस वहाँ पे होंगी जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आर्म्स उठाए थे और सारी वॉर उन्होंने की थी, तो वो उन लोगों के लिए तो वो वॉर हीरोज़ हैं और उनकी कदर व कीमत ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन ये क्या कि 30% पूरी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर का जो है आप वॉर वेटरन्स के बच्चों को देते चले जाएं। आप देखें कि शेख मुजीब जो हैं वो क्योंकि उस वॉर फादर थे या वॉर के बहुत बड़े हीरो थे, तो वो एक जो पॉलिटिकल क्लाउड उससे बन जाता है कि अगर उन वेटरन्स को, उन वॉर सिपाही हैं उनके साथ एक रिश्ता कायम रखना और नस्ल दर नस्ल उनके साथ एक चीज़ बनाना, तो वो एक पॉलिटिकल क्लाउड बन जाता है जिसका फ़ायदा शेख हसीना जो उनकी बेटी हैं उनको बहुत ज़्यादा मिला है कि उनकी डेथ के बाद वो कई दफ़ा हुकूमत में आ चुकी हैं और इस दफ़ा भी वो पिछले 15 साल से मुस्तकिल हुकूमत में, बिकॉज़ वो एक ख़ास यानी पैट्रोनेज उनके वो लीड करती हैं जिसमें कैटेगरी ऑफ द पीपल है जिसको वो अपने से बहुत करीब इस तरह से वो रख सकती हैं। और डेफिनेटली वो सब लोग जो गवर्नमेंट में हैं और जिनको ये पैट्रोनेज मिलती है तो वो तो चाहेंगे कि हमेशा शेख हसीना ही गवर्नमेंट में रहें। तो ये एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड इस चीज़ का है और इस वजह से ये स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि ये जो कोटा है ये बिल्कुल ना गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत है, मेरिट के ऊपर होना चाहिए। अब ये तो नहीं है ना कि वेटरन के बच्चे जो हैं वो भी उतने ही यानी हीरोइक होंगे, हो सकता है उनमें इतनी मेरिट एलिजिबिलिटी ना हो, वो इतनी अच्छी तरह से हुकूमत के कामों को नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती उनको वो कोटा दिया जा रहे हो। और मेरिट पे जो लोग हैं जो मेहनत करके इस काबिल हैं कि वो एक बेहतर परफॉर्म कर सके, उनको आप जो है उस कोटे की वजह से उन चीज़ों से महरूम कर रहे हो। 2018 में भी ये प्रोटेस्ट हुए, उस वक्त गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर कोटे को 30% से कम करके 5% पे ले आए थे। लास्ट मंथ उन्होंने फिर से उसी लॉ को रिवाइव किया और उन्होंने दोबारा से 30% कोटा जो है उन लोगों को दे दिया, जिसके नतीजे में ये एक स्टूडेंट्स की तरफ से रेवोल्यूशन, एक तरह की प्रोटेस्ट जो है वो सामने आए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि ये क्या हो रहा है। 18 जुलाई को 32 लोगों को पुलिस ने फायर करके और वायलेंस करके, यानी हुकूमत की तरफ से एक रिप्रेसिव एक्शन सामने आया और 32 लोगों की डेथ वहाँ पे हो गई। अगर स्टूडेंट्स जो
جو ہیں وہ پیسفلی بیٹھ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو حکومت اتنا خوفزدہ کیوں ہو جاتی ہے کہ وہ ان کو ڈنڈے مارنے شروع کر دے، ان پہ فائر اوپن کرنا شروع کر دے؟ کیا اتنا بڑا خوف ہوتا ہے حکومت کے دماغ میں؟ اور وہ کیوں یہ نہیں سوچتی کہ یار یہ بچے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 دن شور مچائیں گے، پھر خود ہی اپنے گھروں کو چلے جائیں گے؟ لیکن حکومت جو ہے وہ خوف زدہ تھی۔ اس کے بعد 19 جولائی تک کے دن میں، ایک ہی دن میں 75 لوگوں کو قتل کر دیا گیا مختلف ملک کے جو حصوں میں یہ فائرنگ اور اس طرح پولیس کی وائلنس کی تحت۔ اس کے بعد فوری طور پہ انہوں نے کیا کیا، جب یہ واقعات 1-2 دن ہوئے تو انہوں نے پوری کنٹری کو آف لائن کر دیا، یعنی انٹرنیٹ بند، کمیونیکیشنز بند، موبائل سسٹم بند، تاکہ بیکاز اف دا گورنمنٹ از تھنکنگ کہ یہ ایک گراس روٹ پہ ایک ایسی پروٹیسٹ ہے جس میں جو بچے ہیں وہ موبائلز کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو، فیس بک کے تھرو، ٹویٹر کے تھرو ایک دوسرے کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پرووک کر رہے ہیں، اور ان کو اس مہم کے اندر شامل ہونے پہ اکسا رہے ہیں، ان کو انکریج کر رہے ہیں، اور جتنا زیادہ یہ چیز انٹرنیٹ پہ آئے گی اتنے ہی بچے مزید اس میں شامل ہوتے جائیں گے، اتنی ہی عوام مزید اس کو مزید پاپولرائز ہوتی جائے گی یہ چیز۔ اس خوف کی وجہ سے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے انٹرنیٹ کو، اپنی فیس بک، اپنی ٹویٹر، ہر چیز کے اوپر پابندی اس طرح کی وہ انہوں نے 5 دن تک یا 6 دن تک جو ہے وہ یہ لگائے رکھی۔ اس کے بعد جب یہ انٹرنیٹ کو اوپن ہوا تو پھر پتہ چلا کہ 200 لوگ جو ہیں وہ پچھلے 10 دنوں میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور ہزاروں جو ہے وہ مزید انجر بھی ہو چکے ہیں۔ یہ چیز میں نے آپ کو یہاں سے منسٹری کے سے شیئر کی۔ یہ ایک بڑا اس میں انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ ابو سید جو ایک اسٹوڈنٹ تھے، 26 ایئر اولڈ تھے، وہ اس طرح سینہ تان کر کے کھڑے ہو گئے پولیس کے اسکواڈ کے سامنے، اور پولیس نے ان کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کی، 1 نہیں 2 نہیں 3-4 انہوں نے گولیاں ان کو ماری، اور یہ آن دا اسپاٹ جو ہے ہلاک ہو گئے۔ اینڈ ہی ہیز بیکم اے سمبل آف پروٹیسٹ، سمبل آف اسٹوڈنٹ موومنٹ وہ بن گئے ہیں، وہ ہیرو بن گئے ہیں، اور اس چیز کو چیرش کیا جا رہا ہے، اور اس چیز کے لیے مزید پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ اگر آپ لائک اتنے اوپریسو آپ گورنمنٹ ہو کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو مارا ہے، 200 اسٹوڈنٹس کو مارا ہے، ابو سید کو مارا ہے، تو ہم جو ہے اپنی ڈیمانڈس کو بڑھاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپریسو گورنمنٹ جو ہے فوری طور پہ، حسینہ جو واجد ہے، یہ جو فوری طور پر اپنی گورنمنٹ سے ریزائن کر دیں، پوری کیبنٹ ریزائن کر دے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف آیا جائے، اور ایسے الیکشنز ہوں جن میں اسٹوڈنٹس کو اور عوام کو یقین ہو کہ ہمارے ساتھ گڑبڑ نہیں کی گئی، اور پولنگ ڈے کو جو ہے نا وہ یعنی اسٹیل نہیں کیا گیا ہم سے۔ تو اب میں تھوڑا سا اس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کی طرف آتی ہوں جس کا میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ شروع کب ہوئے، اور کیا یہ پہلی دفعہ پروٹیسٹ ہوئے؟ ایسا نہیں ہے، 2022 سے ہی پروٹیسٹ کا سلسلہ اسپیشلی اس گورنمنٹ کے خلاف جاری ہے، اور یہ 2022 کی خبر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ tens of thousands protest in Bangladesh to demand resignation of Prime Minister Sheikh Hasina Wajid۔ اب جو اپوزیشن پارٹی ہے جو سب سے اسٹرانگسٹ، ان کی لیڈر جو ہیں وہ خالدہ ضیاء ہیں، اور وہ بھی کافی دفعہ پاور میں رہی ہیں بنگلہ دیش کے اندر، لیکن پچھلے کافی سالوں سے وہ ہاؤس اریسٹ میں ہیں، ان کے اوپر بہت سارے کرپشن کے چارجز ہیں، ان کی پارٹی کے اوپر چارجز لگائے گئے، اور ان کو مطلب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اندر لایا گیا ہے، اور اس وقت وہ بالکل پولیٹیکلی کمپرومائزڈ ہیں، ہاؤس اریسٹ کے اندر ہیں۔ سو اب جو یہ پرائم منسٹر شیخ حسینہ کی گورنمنٹ کے خلاف یہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس میں عوام کیا کہتی ہے یا یہ پروٹیسٹرز کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ شیخ حسینہ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، اور ان کی جو گورنمنٹ کے مزید افراد ہیں، لیڈرز ہیں، وہ کرپٹ ہیں، ان کی وجہ سے ملک کے اندر انفلیشن آئی ہے، ان کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ ایک مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، آلدو کہ ڈیفینیٹلی آپ کو بھی پتہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اس میں گروتھ بہت ہوئی ہے، جی ڈی پی کے لحاظ سے بھی وہ بہت آگے گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، لیکن جب اس طرح کی گروتھ ہوتی ہے، جیسے کہ گروتھ ریٹ 5% پہ چلا جائے، 6% پہ چلا جائے، تو کیا اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آپ کی عوام جو ہے وہ خوش ہوگی؟ وہ ضرور اس کو خوش ہونا چاہیے اگر وہ جو ویلتھ ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے تمام لوگوں کے اندر، تب تو وہ بہت سیٹسفائیڈ ہوں گے، لیکن
فرض کریں اگر آپ کی گروتھ تو 5% پر ہے لیکن جو ویلتھ ہے وہ ایک کانسنٹریٹڈ ہے ود ان اے ویری اسمال ایلیٹ کلاس جو کہ انڈسٹریلسٹ ہیں, جو کہ پولیٹیشینس ہیں, جو کہ بڑے بڑے وہاں کے جاگیردار ہیں, اگر وہ ویلتھ وہاں پہ اسکویز ہو کے کانسنٹریٹ ہو کر ان کے پاس رہ رہی ہے. اور فگرز کے مطابق تو ملک نے بہت ترقی کی ہے لیکن عوام کو اس کا جو ریلیف ملنا چاہیے, جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ان تک آنا چاہیے, وہ ان کو نہیں فیل ہو رہا, بلکہ الٹا ان کے اوپر انفلیشن آ گئی. اسپیشلی 2022 میں کیا کیا واقعات ہوئے تھے میں آپ کو بتاؤں. ایک تو یوکرین کی وار شروع ہو گئی تھی. یوکرین کی وار کی وجہ سے گرین جو کہ بہت زیادہ مقدار میں یوکرین جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا تھا اور دنیا کی بے شمار کنٹریز میں وہ گرین آتا تھا, وہی گرین بنگلہ دیش بھی خریدتا تھا اور وہ نہیں خرید سکا. وہ ٹریڈ وہاں کی رشیا کی وجہ سے بند ہو گئی اور یہاں پر ایک فوڈ کرائسس جو ہے بہت سارے ملکوں کی طرح بنگلہ دیش میں بھی شروع ہو گیا. اس وقت وہ انفلیشن, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے یہ انفلیشن 2008 سے ہی میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ دنیا بھر میں اکنامک کرائسس بھی شروع ہے اور فوڈ پرائسز دنیا بھر میں اوپر کے اوپر جا رہی ہیں. اور یوکرین کی جو وار ہے 2022 میں جو آئی تھنک شروع ہوئی تھی فیبری میں, تو اس کی وجہ سے یہ مزید ملٹیپلائی ہو گیا یہ فوڈ کرائسس. اور انفلیشن جو ہے وہ بہت سارے, پاکستان میں بھی انفلیشن بہت زیادہ ہے اور اکنامک کرائسس میں ہمارا ملک بھی چل رہا ہے. اور میں آپ کو دوبارہ سے یہ بھی یاد رہا دوں کہ اسی یوکرین وار کے شروع ہونے کے چند مہینے بعد پاکستان میں بھی گورنمنٹ کو رجیم چینج کی گئی تھی, گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا تھا. اور میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں کہ سری لنکا میں بھی اسی یوکرین وار کے بعد ایک یعنی کنٹری وینٹ انٹو ڈیفالٹ اور وہ لائک ادھر بھی رجیم چینج ہونے کا بالکل پورا وہ سینیریو بن گیا تھا. اور لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو مطلب ہٹا دیا لیکن پارٹی انہوں نے اپنی جاری رکھی, لائک انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا. لیکن یہ بڑی موومنٹس جو ہیں وہ یوکرین وار کے بعد یعنی کہ یہ ہوئی ہیں اور بنگلہ دیش میں بھی یہ چیزیں جو ہیں اس وقت سے ابھی تک چل رہی ہیں اسی سے ریلیٹڈ. اور ایک تو دیکھ لیتے ہیں کہ 2023 میں مزید مور دین 1 لاکھ پروٹیسٹرز ڈیمانڈ بنگلہ دیش پی ایم ٹو اسٹیپ ڈاؤن. یہ 2023 میں اکتوبر میں یہ دوبارہ سے ہو رہا ہے. ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں, بنگلہ دیش اپوزیشن چیف عالمگیر اریسٹڈ آفٹر کلیشز, یعنی وہی 2023 میں جو کہ کلیشز ہوئی اس کے چند دنوں بعد ان کے جو اپوزیشن چیف تھے یعنی خالدہ ضیاء کے نمبر 2 ہوں گے, نمبر 3 ہوں گے, ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا اور ان کو بھی انڈر کسٹڈی ابھی وہ رکھا ہوا ہے. سو ایک اور جگہ سے دیکھ, پولیٹیکل وائلنس گرپس کنٹری ایز الیکشنز لوم, یعنی تب بھی الیکشنز کے جو ہے وہ قریب آنے کا وقت تھا اس وقت, اور اس وقت بھی یہ اپوزیشن پارٹی اور مزید عوام جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہ جو حسینہ واجد کی گورنمنٹ ہے اس سے ہم تنگ آ گئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ مطلب فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہوں گے, تو لہٰذا اس سسٹم کو وہ گرا کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ لانا چاہ رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ کیئر ٹیکر کے انڈر ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز سامنے آئیں. لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ مجھے ویب سائٹ ایسٹونیا کی ہے, یہ STS, انہوں نے کیا انالیسس نکالا ہے بالکل کچھ دن پہلے ہی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انریسٹ ان بنگلہ دیش ازنٹ کلر ریولوشن بٹ اٹ کوڈ اسٹل ایزیلی بیکم ون. یعنی کلر ریولوشن کے بارے میں تو پہلے بھی کور کرتی رہی ہوں, میں آپ کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ کلر ریولوشن کیا ہوتی ہے. وہ ایسی ریولوشن ہوتی ہے جو کہ کسی بھی کنٹری کے انڈیجنس لوگوں کی وجہ سے نہیں شروع ہوئی ہوتی. لائک انڈیجنس یعنی لوکل لوگ جو ہیں ایک ملک کے, وہ کسی چیز پہ گورنمنٹ سے خائف ہیں مگر وہ گھروں سے نہیں نکل رہے, مگر اس کے بدلے میں ایک باہر کی اینٹی, ایک باہر کا جو سیکنڈ تھرڈ پارٹی یعنی ایک باہر کی گورنمنٹ لے لیں یا کوئی اور NGOs کا کوئی نیٹ ورک لے لیں جو کہ اس ملک میں موجود ہے, اور فیس بک کے یا سوشل میڈیا کے گروپس لے لیں آپ جو کہ کسی فورن اینٹی کے کہنے پہ یا ان کے ساتھ مل کے ایک پروٹیسٹ کو یا ایک سلسلہ جو ہے وہ اس کو شروع کر دیتی ہے.
ایک ملک کے اندر، اور جب وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ تو واقعی صحیح ہے، ہماری جینون ریگریٹس اس کے اندر شامل ہیں، تو وہ عوام بھی پھر آہستہ آہستہ یا بہت تیزی سے اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. اور اگر خالی این جی اوز کا نیٹ ورک ہی یہ کر رہا ہو تو پھر تو اس کو ٹائم لگے گا اس چیز کو. لیکن اگر سوشل میڈیا اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے، اور آپ کے ملک میں بہت سارے سوشل میڈیا ہاؤسز ایسے بنا دیے جاتے ہیں جو آپ کو بھی نہیں پتہ، آپ کی گورنمنٹ کو بھی نہیں پتہ، اور وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ ایک دم سے مطلب کال کر لیتے ہیں کہ یہ دن ہوگا، اس میں سارا ملک نکلے گا اور ہم سب جو ہے مل کر پروٹیسٹ کریں گے. تو وہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلر ریولوشن. اور یہ چیز فینومینا جو ہے سب سے پہلے اس کو ریکگنائز کیا تھا یا اس کو ڈیفائن کیا تھا رشیا نے آج سے 15-20 سال پہلے. انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف پوسٹ سوویت اسپیس اس کے اندر تمام ممالک میں کلر ریولوشنز لائی جا رہی ہیں ایک ایک کر کے، اور رشین گورنمنٹس جہاں جہاں پر ہیں ان کو ٹاپل کیا جا رہا ہے اس طریقے سے. اور یوکرین میں بھی جو یورو میڈن ہوا، اس سے پہلے بھی اورنج ریولوشن ہوئی، اس کے بارے میں اینالسٹ نے کہا کہ یہ کلر ریولوشن تھی. رشیا بھی یہی کہتا ہے کہ وہ کلر ریولوشن تھی. تو کیا بنگلہ دیش میں بھی ایک کلر ریولوشن لائی جا رہی، کہ سری لنکا میں بھی ایک کلر ریولوشن آئی تھی؟ سو یہ بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے انالیسس کیا. انہوں نے بولا کہ کچھ چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جو میں آپ کو یہاں پہ بتا رہی ہوں کہ یو ایس is increasingly souring on India and thus seeing Bangladesh as a weak point to destabilize as punishment for Delhi's independent foreign policy. Plus, Washington is also displeased with Dhaka for refusing to dump Moscow. کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی فارن پالیسی کافی حد تک الائن ہے جب سے ان کی انڈیپینڈنس ملی ہے، بیکاز شیخ مجیب الرحمان انڈیا کی پیٹرنیج کے انڈر تھے، اور ایون انڈیا میں وہ ایگزائل ہوئے تھے جب انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس موومنٹ کی تھی. اور اندرا گاندھی نے پورا ان کا مطلب پورے انڈیا کی جو ملٹری انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. سو اس کے بعد سے اب تک ان کی الائنس جو ہے پولیٹیکل یا اسٹریٹیجک یا آپ سمجھ لیں آئیڈیولوجیکلی بھی وہ ان کے ساتھ الائنڈ ہے. وہ سمجھتے ہیں انہوں نے ہماری ہیلپ کی. انڈیا سمجھتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اس کا بہت ہی قریبی ایلائی ہے. اور اگر یو ایس کو یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ میرے سے ہٹ رہا ہے، رشیا کے ساتھ طرف زیادہ ٹلٹ ہو رہا ہے یا کسی اور طرف ٹلٹ ہو رہا ہے، تو پھر اس کو پنش کرنے کے لیے وہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرے گا، جو گورنمنٹ جو ہے انڈیا کے ساتھ الائن ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو بنگلہ دیش ہے وہ ماسکو کے ساتھ بھی یعنی رشیا کے ساتھ بھی اپنی الائنسز کو مضبوط رکھ رہا ہے، اور اس کے کہنے کے باوجود رشیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ، اپنی جو بھی ریلیشن شپ ہے اس کو دور نہیں، اس سے ہٹ نہیں رہا ہے. یوکرین کے بعد وہ اس کو مطلب اس کے خلاف آواز نہیں ان کے ساتھ مل کے اٹھا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یو ایس کو یعنی غصہ دلاتی ہیں. اور جو گورنمنٹ ہے شیخ حسینہ کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یو ایس وانٹس ٹو کارو اے پراکسی اسٹیٹ آؤٹ آف ہر کنٹری. حسینہ واجد نے یہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسی گورنمنٹ وہ انسٹال کر لیں جو کہ ان کے انٹرسٹ کا خیال رکھے، یعنی ایک پراکسی اسٹیٹ بن جائے ہمارا ملک، انڈیا یو ایس کا پراکسی اسٹیٹ بن جائے. بنگلہ دیش گورنمنٹ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اگر آپ کے ملک میں ایک نیٹ ورک آف این جی اوز ایسا بنا ہوا ہے جو کہ اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، لوگوں کو پرووک کر سکتا ہے، تو آپ ایسا کرو کہ پرو گورنمنٹ سول سوسائٹی فورسز کو کلٹیویٹ کرو، یعنی اپنا ایک نیٹ ورک بناؤ گراس روٹ لیول پر، این جی اوز کے لیول پر، جو لوگوں کو پرو گورنمنٹ رکھنے کی کوشش کریں اور جو کہ پیسفلی کاؤنٹر ایکٹ کر سکیں وہ لوگ اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹرز کے سامنے کھڑے ہو کر. یعنی ایک عوام کا ایک الگ سا ریلا نکل آئے جو کہے کہ یار آپ لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہو ہم تو اس کے خلاف ہیں. سو اس کو وہ کہتے ہیں ڈیموکریٹک سیکیورٹی تھیوری، یعنی ایسی ڈیموکریٹک فورسز ہی آپ بنا لو اپنے ملک میں جو کہ آپ کے پرو ہوں. سو یہ چیز کیوں انٹرسٹنگ ہے؟ یہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اگر واقعی گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ ایک کلر ریولوشن میرے خلاف تھرڈ پارٹی جو ہے وہ آرگنائز کر رہی ہے، اور یعنی آج اگر یہ پروٹیسٹ کو میں نے کوئل کر دیا ہے تو کل یا پرسوں یا کچھ مہینے بعد دوبارہ سے اس سے بھی بھرپور اور شدید جو ہے وہ ایسے ہوں گے پروٹیسٹ، جیسے کہ یوکرین میں ہوا تھا. کیونکہ اورنج ریولوشن کو کوئل کر دیا گیا ایک حد تک، اور اس کے بعد پھر یورومیڈن کے اس سے بھی بہت بھرپور وہاں پر وہ ہوئے تھے.
So, ruling party policy of multi-aligning between China, India, Russia, and the US is pragmatic, but it's precisely the reason why Washington is meddling in its affairs. यानी ये उनका ख्याल है कि जो US है वो उनके मामलात में इंटरफेयर कर रहा है, और ये कोई ढकी छुपी बात है भी नहीं. अगर आप गूगल करो इस चीज़ को, अगर रिसर्च करो आप थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि वॉर्स के थ्रू और दूसरी पॉलिटिकल मनूवरिंग के थ्रू US हर दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में इंटरफियर कर ही रहा होता है, हर वक्त कर रहा होता है. सो बांग्लादेश में भी अब यही सब कुछ चल रहा है. एक और चीज़ दिखा दूँ मैं आपको कि लास्ट ईयर भी जब ये 2023 के प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, तो उस वक्त जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स वुमन मारिया ज़खारोवा हैं, उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि US इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश, यानी तब से ही रशिया ये कह रहा है कि US जो है वो बांग्लादेश के इंटरनल जो मामलात हैं उन पर इंटरफेयर कर रहा है. और ये कोई ऐसी अनहोनी बात तो है नहीं, बिकॉज आप थोड़ा सा इसको गूगल करो या थोड़ा सा रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा कि US की ये पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है. तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में ही या तो मिलिट्री इंटरवेंशन करता है या कोई पॉलिटिकल मनूवरिंग, वो उसकी हर वक्त वहाँ पर चल ही रही होती है. यही चीज़ यहाँ पे कि रशिया वार्नड दैट द US माइट ऑर्केस्ट्रेट अ कलर रेवोल्यूशन इन बांग्लादेश. ये तब की बात है जब ये जो फॉरेन जो एम्बेसडर हैं पीटर हैस, वो वहाँ मौजूद थे बांग्लादेश में, और उनकी मौजूदगी को जो है वो इस शक की नज़र से देखा गया. और रशिया ने उस वक्त ये कहा कि ये जो हैस यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ये कलर रेवोल्यूशन को इग्नाइट करने के लिए, यहाँ पे अरेंज करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं. और उस वक्त ज़ाहिर है US ने फ़ौरन ये कहा कि डिलिबरेट मिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ US फॉरेन पॉलिसी है, और एम्बेसडर हैस की जो मीटिंग वहाँ पे हुई है उसका कोई भी ताल्लुक जो है वो किसी भी कलर रेवोल्यूशन से नहीं है. ये उस वक्त US ने जवाबन भी कहा था. यानी ये कॉन्टेक्स्ट है जिसका हमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या हो रहा है. अब देखें हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जो है करप्ट भी हो सकती है, हम ये नहीं कहते. अक्सर ही डेमोक्रेटिक सिस्टम्स जिस मुल्क में भी हैं वहाँ पर करप्शन भी है, वहाँ पे इश्यूज़ भी हैं, वहाँ पे अवाम जो है वो नाखुश भी हैं, इन्फ्लेशन भी चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस में भी बहुत सारे ममालिक चल रहे हैं. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका दूसरा कोई मुल्क आकर के इंटरफेयर करे और वो आपकी पॉलिटिक्स को अपने हाथ में ले ले, और एक जो है मतलब इंडिजिनस एक लोकल प्रोटेस्ट जो है वो एक जेन्युइन चीज़ होती है, उसके लिए हर आवाम के पास हक है. लेकिन अगर कोई और आकर के ये करवा रहा है तो फिर तो उसने पूरी आवाम को एक तरह से यरगमाल बना लिया, अपनी इशारों पे चलाया जा रहा है इस पूरे मुल्क की आवाम को. तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट के टोटली अगेंस्ट ये बात चली जाती है. सो ये चीज़ें हो रही हैं. एक और जगह से ये दिखा रही हूँ कलर रेवोल्यूशंस होती क्या है. थोड़ा सा मैंने कहा ये भी आपको बता दूँ कि कलर रेवोल्यूशन जो है वो सोवियत यूनियन में सबसे पहले हुई थी, बाल्कन स्टेट्स में, मिडल ईस्ट में भी हुई, अरब स्प्रिंग के बारे में ये कह रहे हैं, और ईरान और चाइना में भी इसको शुरू किया गया, कोशिश की गई, बहुत सारी कामयाब हुई, बहुत सारी नाकाम भी हो गई. और ऑरेंज रेवोल्यूशन जो यूक्रेन में हुई थी, किर्गिस्तान में जो हुई, और यूरोमेडन जो कि यूक्रेन में हुआ, इन सब को समझा जाता है कि ये सब कलर रेवोल्यूशंस थी. और ये क्या होती हैं डिफाइन भी करने की इन लोगों ने, यूरेशिया रिव्यू ने कोशिश की है कि ये होती क्या है. ये वो होती हैं जिसमें टेक्नोलॉजीज़ इस तरह की इस्तेमाल की जाएं जो कू गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कू को इग्नाइट करें या सामने लेकर आएँ, or gaining control of political situation in a certain country from abroad under conditions of political instability with pressure on the government through political blackmailing using the youth protest movements as a mean. यानी आप क्या करोगे कि आप ग्रास रूट लेवल पर स्टूडेंट्स को इग्नाइट करके इकट्ठा करके सड़कों पे ले आओगे, पीछे से आप जो है ब्लैकमेल करोगे गवर्नमेंट को कि तुम लोगों ने अगर हमारी बातें नहीं मानी तो फिर क्या होगा कि हम इस प्रोटेस्ट को मज़ीद बढ़ाएंगे और जो है तुम लोगों को टॉपल करवा के तुम्हारे खिलाफ कू करवा के ही हम दम लेंगे. सो ये आप चीज़ को समझ रहे हो कि अवाम क्या सोच रही होती है कि ये प्रोटेस्ट जो है ये जेन्युइन है, लेकिन बहुत दफ़ा ये प्रोटेस्ट जो है वो जेन्युइन नहीं होते और अवाम को भी नहीं पता होता, और ये एक कलर रेवोल्यूशन चल रही होती है मुल्क के अंदर, और पूरी दुनिया को भी ऐसे लग रहा था, मीडिया भी ऐसे ही प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि ये एक जेन्युइन लोकल रिग्रेट्स की वजह
وجہ سے عوام جو ہے باہر آ گئی. سو یہ چیزیں معلوم کرنی اور ان کا کانٹیکس جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اب بنگلہ دیش میں آگے آگے چل کر کے کیا ہوگا، یہ اس پہ بھی ہم انشاءاللہ نظر رکھیں گے.